اب قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا اور بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اور وہ کتاب کون سی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور. حضرت داؤد کے صاحبزادے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہی کتاب تھی زبور، آسمانی کتاب. اس کا تھوڑا سا علم، علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم، یہ ترجمہ ہے اس کا. جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، کچھ علم تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتی کبھی ہی، میں لاؤں گا اس تخت کو قبل آئی یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. علم کی پاور دیکھیے، علم کی طاقت دیکھیے. اور وہ علم کتاب تھا، اور وہ کتاب زبور تھی. جس کے پاس زبور کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اللہ نے اسے ایسی فضیلت اور ایسی طاقت دی کہ سینکڑوں میل دور پڑا ہوا تھا. وہ کہہ رہا ہے آنکھیں بند کیجئے، کھولنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں حاضر ہو. یہ علم کی طاقت ہے. اور میرے پروردگار نے جب اپنے حبیب پر احسان جتلانا چاہا، فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا ہے. ایک مزے کی بات اور عقیدے کی بات عرض کروں، وہ جو ولی تھا وہ نبی نہیں تھا. حضرت سلیمان کے دربار میں کھڑے ہونے والا کون تھا؟ بولیے. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، نہ سمجھیے. وہ کون تھا؟ ولی تھا، امتی تھا، نبی نہیں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا اور ایک ولی تھا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ولیوں کو بھی ایسی طاقتیں دیتا ہے، ایسی طاقتیں دیتا ہے کہ جہاں سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اللہ کا ولی اس سے بھی آگے کام کر لیا کرتا. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے سمجھئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی تھوڑے سے علم کی وجہ سے کہ وہ سینکڑوں میل دور سے تخت بلقیس اٹھا بھی سکتا ہے، سلیمان کے قدموں میں لا بھی سکتا ہے. تو زبور اعلیٰ کتاب نہیں، اعلیٰ کتاب قرآن ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ کتاب قرآن ہے. ارے جس کے پاس زبور کا علم ہو، اس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے تو جس محمد کو خدا خود قرآن سکھا رہا ہے، پڑھانے والا خدا ہے. سمجھیے نا، سکھایا خود سیکھا نہیں، فرمایا اللہ نے سکھایا. جسے قرآن سکھایا اور جس کے پاس سارے قرآن کا علم ہو، اللہ کی عزت کی قسم. لوگ سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں، سمجھنے کی باتیں کرتے ہیں. کسی نے حضرت پیر مہر علی گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا، میرے علی تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے، واقع کربلا مجھے تو قرآن میں نظر نہیں آتا. آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کی اعداد کو جمع فرما کر فرمایا اس کے اندر حسن و حسین کی ولادت بھی موجود ہے، کربلا بھی موجود ہے. جتنا کوئی قرآن میں ہوتا زن ہوتا ہے، میرا رب اس کے لیے اتنے ہی علوم کے دروازے کھول دیا کرتا. اور اگر رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو اور سیکھا اس نے قرآن ہو
تو زبور والے کا کمال یہ ہے تو غوث اعظم کا کمال کیا ہوگا؟ داتا علی اجمیری کا کمال کیا ہوگا؟ خدا کی قسم رسول محتشم کے امتی جنہوں نے قرآن دلوں میں سکھایا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے بنیوں سے بہت اعلیٰ مقام رکھا۔ اور یاد رکھیے اللہ نے میرے نبی کو بے شمار شانیں دی، بے بہا دی ہیں، کوئی ہے اندازہ؟ کہیں فرمایا تجھے سونا رحمت للعالمین بنایا، تھوڑا سا کہتے چلو سبحان اللہ۔ کہیں فرمایا میرے پیغمبر تجھے کوثر عطا کی، کہیں فرمایا میرے حبیب تجھے شاہد بنایا، کہیں مبشر و نذیر بنانے کا اعلان کیا، کہیں خاتم النبیین کا تاج پہنایا، بے بہا سارے انبیاء کا سلطان بنایا، مسجد اقصی میں سب کا امام بنایا، سب پیغمبروں کو محمد عربی کا امتی بنایا، لیکن یہ ساری کی ساری نعمتیں دینے کے باوجود میرے رب نے کہیں پر یہ نہیں کہا وہ میرے محبوب تجھے رحمت للعالمین بنایا تو تجھ پر احسان اور فضل فرمایا، تجھے کوثر دی تو تجھ پر فضل فرمایا، تجھے نبیوں کا امام بنایا تو تجھ پر فضل فرمایا، تیری رسالت کو ہر شے کے لیے عام فرمایا تو تجھ پر احسان فرمایا۔ ایک موقع پورے قرآن میں آتا ہے جہاں خدا کہتا ہے میرے محبوب تیرے اوپر رب کا بہت بڑا فضل ہے، اور وہ پتہ موقع کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ میرے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے اس کا تجھے علم دے کر تجھ پر فضل عظیم فرما دیا۔ اب آپ ذرا سمجھیے، آدم کو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے ناموں کا علم اللہ نے آدم کو دیا، لیکن وہاں بھی فضل عظیم نہیں فرمایا۔ جب پیغمبر مصطفیٰ کی باری آئی سونے کو جو علم دیا وہ علم ایسا کمال کا علم تھا کہ تیرا میرا پروردگار بھی اعلان کر رہا ہے مصطفیٰ تجھے علم دے کر ہم نے تجھ پر فضل عظیم فرما دیا۔ اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے اللہ نے میرے نبی کو امامت دی انبیاء کی، وہ دولہا بنے معراج کے، وہ ساری کائنات کے رسول بنے، لیکن میرے رب نے جس چیز کو ان ساری کی ساری چیزوں میں سے رب نے احسان کے طور پر بیان کیا وہ صرف علم ہے۔ اور میرے نبی نے بھی کبھی بھی یہ نہیں مانگا الہی وہ چیز میرے میں زیادہ کر دے، مال چوکھا دے دے، دولت چوکھی دے دے، میری حکومت کو اور کھلا کر دے، کہیں بھی نہیں مانگا۔ ایک واحد چیز جس کے بارے میں میرے نبی بار بار ایک التجا کرتے تھے وہ علم تھا۔ رب زدنی، بولو رب زدنی۔ یہ کوئی بابا ہے تو وہ بھی یہ دعا پڑھا کرے، کوئی بچہ ہے تو وہ بھی یہ دعا پڑھا کرے، ان بچوں کو یہ سکھایا کریں، ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، دروازے وہ خدا کھولنے والا رب زدنی۔ اور یہ رب کی طرف سے حکم تھا، فرمایا قل رب زدنی علما، محبوب تو کہہ دے کہ میرے پروردگار میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایک لکیر کھینچی ہے، جب انسانیت کی باری آئی تو اللہ کریم فرماتا ہے او انسانو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، کوئی بڑا نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی عزت والا نہیں، سب کی برابری کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا۔ اور سنیے فرمایا وجہ فضیلت آگے فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا عالم دین ہی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے عذاب کہاں ہے ثواب کہاں۔
قرآن مجید نے جو فضیلت اور لکیر کھینچی ہے، فرمایا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو؟ ہر کس نہیں ایسا ہو، ایک عالم اور ایک جاہل برابر ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے علم کی فضیلت بیان کی۔ آپ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ چلا رہے ہیں۔ آج ان کے ذہنوں کے اندر جو بات بیٹھے گی، مجھے بہت سی وہ باتیں اپنے سکول زمانہ کے مڈل کے دور کی، یہ وہ عمر ہوتی ہے جس کے اندر بندے کے ذہن میں بندے کا خود سیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جو چیزیں نقش ہو جاتی ہیں وہ پختہ ہو جاتی ہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے۔ مجھے آج بھی میں بڑی بڑی تقریروں کے اندر وہ جملے جو میں نے سکول کے زمانے میں ایک لڑکے کو سٹیج پر تقریر کرتے ہوئے سنے تھے، وہ آج بھی میں تقریروں کے اندر کرتا ہوں، ذہنوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عمر ہے آپ کے بچوں کی دین سیکھنے کی، دین سے آگاہی کی، اور آپ جو تشریف لاتے ہیں اس کو بوجھ سمجھ کر نہیں، ایک مسرت اور خوشی سمجھ کر اس مجلس میں آیا کریں، پورے ولولے سے آیا کریں، بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، داد دیا کریں، شاباش دیا کریں، باہر وہ بچہ ملے تو اسے اور داد دیا کریں تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، وہ کنجر خانے کی طرف جانے کے بجائے وہ خیر کے راستے پہ چلے۔ ورنہ جو زمانہ جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں اور جو آگے مزید آ رہا ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت دین کے علم کے ساتھ کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو خیر، اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، یقین کیجئے، میں واللہ قبلہ کی طرف منہ ہے، خدا کو آدر و نادر جان کر چاپلوسی تو خیر ہم بحیرہ شریف والوں کی سرشت میں ہی نہیں ہے نا، جو بات نہیں مانتے نہیں کرتے، الحمدللہ آپ سارے لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے مولانا عرفان صاحب کی شکل میں ایک عظیم عالم دین عطا فرمایا۔ ایسے کام بہت کم جگہوں پہ ہوتے ہیں، خوش نصیبی سمجھیے اور یقین کیجئے، یہ انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں نا، پیسہ وغیرہ، خدمات، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک عالم دین، پہلے سارے بزرگ اپنا علم دین حاصل کرتے تھے، ساتھ ساتھ اپنا کام کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن لوگ اس وقت بھی جو ممکن ہو وہ خدمتیں، لیکن آپ سے زیادہ مال پیسے کا تقاضا نہیں، ایک چیز کا تقاضا آپ سے ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایک عالم کی رسپیکٹ اور عزت ہونی چاہیے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم، صحابہ کرام میں سے آل رسول حضرت ابن عباس اور دوسری طرف حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن عباس سوار ہونے لگے گھوڑے پر تو حضرت زید بن ثابت نے ان کی رکابوں کے نیچے ہاتھ رکھ دیا، نے کہا اب کیا کریں؟ فرمایا میں آل رسول کا احترام کر رہا ہوں، خاندان رسول کا احترام کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ چوم لیا، آپ نے فرمایا تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میں ایک عالم دین کا احترام کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ عالم کا مرتبہ، وہ اس کی اپنی سوچ، وہ کیا سوچتا ہے، لیکن میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں جو دل سے احترام کرتا ہے میرا رب اس کے لیے زندگی اور آخرت کے راستے آسان کر دے گا۔ اپنی اولادوں کو اور جوش کے ساتھ اور ولولہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس خیر کے راستے پر گامزن کیجیے، اور میں علامہ صاحب سے بھی گزارش کروں گا یہ سلسلہ آپ کا اس گاؤں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، کم از کم جو آس پاس کے 2-4 گاؤں ہیں ان کے بھی ایک آدھ بچہ اس پروگرام کے اندر ضرور شرکت کرے، یہ خیر ہے تاکہ یہی بچے کل دین کے مبلغ بنے، خیر کی باتیں کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے عالم فاضل بن کر سرٹیفکیٹ لے لیں، لیکن ان کا اگر جھجک اتر جائے گی نا خیر کی بات کہنے کی، انہیں اگر حوصلہ ہو جائے گا نا خیر کی بات کہنے کا، تو انشاءاللہ یہ کام وہ ساری زندگی کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ان بچوں کو عزتوں میں، ان کی زندگیوں میں میرا رب برکتیں فرمائے، اللہ کریم ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں راحتیں نصیب فرمائے، اور اللہ کریم علامہ عرفان صدیقی صاحب کی زندگی میں، علم میں برکتیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا